السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی کہ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں اور مسلوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ صرف نیتیں تولنے کا حکم دیں گے. یہ کائنات میرے رب نے بنائی اور اس کی ہر ایک چیز پر میرے رب کا قبضہ اور حکومت ہے. انسان دنیا میں آیا، زندگی گزاری، اچھی یا بری، اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ایک دن سزا اور جزا کا بھی میرے رب نے رکھا ہے، جس دن سب کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اچھا یا برا. جو دنیا میں اس نے بویا ہوگا وہی کاٹے گا. اچھا کیا تو اچھا ملے گا، اگر برا کیا تو برا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پورا انصاف کرے گی اور تمہیں تمہارے اعمالوں کا ہی بدلہ ملے گا. میرے اللہ پاک نے اچھائی اور برائی دونوں راستے انسان کو دکھا دیے کہ اب تو جس طرف چاہے چل پڑ، اور ہمارے کیے کا بدلہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، جس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ میرے اللہ پاک نے تو قدم قدم پر ہماری اصلاح کی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہماری ہی بدبختی ہے کہ ہم عمل نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کا حساب مقرر کیا ہے جس میں اس کو میرے اللہ پاک اس کے لیے اس کو پورا کیے کا بدلہ ملے گا، نہ کم نہ زیادہ. تو خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں والے، یعنی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، جنہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری ہوگی اور پرہیزگاری میں گزاری ہوگی، اور ادھر تسبیحوں والے جنہوں نے عبادت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، دن رات اللہ کے نام کی تسبیحات کی، اللہ کا ذکر کیا، بار بار کیا، اور اپنی زیادہ تر زندگی اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارتے رہے. وہاں مصلی والے، مطلب جو صوم و صلات کے پابند تھے، نماز کبھی نہیں چھوڑی اور ٹائم پر ادا کی. وہاں پردہ دار خاتون اور کپڑے میں چھپی ہوئی عورتیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کپڑے میں چھپائے رکھا، یعنی برقعے پہنے رکھتی تھیں اور نقاب کرتی تھیں، یعنی پردہ کرتی تھیں، اور کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھیں، اور وہ ساری عبادتیں اور پرہیزگار، اپنے رب کو ماننے والیاں اور اپنے آپ کو چھپانے والیاں تھیں. یعنی روز قیامت اللہ پاک کے پاس برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ آپ کے پاس، آپ کے ترازو کے پاس ہوں گے کہ اب میرا رب فیصلہ سنائے گا. اور جو گناہ گار ہوں گے انہیں تو بہت فکر ہوگی، اور جو پرہیزگار متقی ہوں گے وہ نہیں گھبرائیں گے. وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کی بہت عبادت کی، تسبیحات کی، نوافل پڑھے، نفلی عبادت بے شمار کی. ہم تو مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے اور اپنے رب کا ذکر بڑی دل جمی سے کرتے تھے. اور داڑھیوں والے، مطلب بزرگ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بھرپور عبادت کی، وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارا ہے اور ہم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. اور ادھر با پردہ عورتیں، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو دوسروں سے چھپایا اور پردے کا مکمل انتظام کرتے ہوئے گھر سے نکلی، چادریں اوڑھی اور برقعے اوڑھے، وہ بھی منتظر ہوں گی کہ میرا رب ہمارے حق میں بہتر فیصلہ دے گا. یہ منتظر لوگ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار بڑی شدت سے کریں گے. تو پھر کیا خوب حسین نظارہ ہوگا کہ اللہ پاک صرف نیتیں تولنے کا حکم دیں گے کہ ان کے اعمال میں نیت کا کتنا عمل دخل ہے، کہ ان کی نیتیں سچی تھیں اور خالص تھیں. تو اب نیت پر فیصلے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اب صرف نیت کے بارے میں بات کریں گے. ان کی نیت کیسی تھی کہ اگر نماز پڑھی، دل سے پڑھی، دکھاوا تو نہیں کیا، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے پڑھی. کیونکہ کئی لوگ صرف نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا کہیں دیکھا کہ 4 لوگ اکٹھے ہیں تو مصلی بچھا لیا. تو ایسی نماز میرے رب کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ اس میں نیت خالص نہیں. تو اپنی نیتوں کو کھری اور خالص کر لو، تمہارا رب تمہیں پورا اجر دے سکے. اسی طرح بعض لوگ بڑے داڑھیوں والے ہوتے ہیں، وہ عبادت تو کرتے ہیں مگر دوسری طرف وہ تکبر میں مبتلا ہیں. ان کا تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے،
کوئی کام اگر دل یا نیت سے کیا گیا ہوگا تو وہ میرے رب کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہر وقت تسبیحات کرتے ہیں، ذکر تو وہ ضرور کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی کمیاں ان میں ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا یا دکھاوے کا ذکر کرنا کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا ذکر کرنے والا ہے۔ میرے اللہ پاک کے نزدیک تو زیادہ نیت کی اہمیت ہوگی کہ آپ نیت کتنی خالص ہے۔ اور اسی طرح با پردہ خاتون جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں، مگر اس کا یہ عمل کہیں بھی دکھاوے کی غرض سے ہوا تو لوگوں میں واہ واہ ہوگی، لیکن اس کا اجر نہیں ملنے والا۔ اجر تو آپ کی نیتوں کا ہوگا، جس کا حساب میرے اللہ پاک دیں گے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کر لو اپنے اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود میرے اللہ پاک صرف نیت کو اہمیت دیں، اور نیت جتنی اچھی ہوگی، خالص ترین ہوگی، اس کا اجر بھی اتنا ہی خالص ہوگا۔ آپ صرف اپنی نیت اچھی کر لو، اللہ پاک خود بخود آپ کی روزی میں برکت دینی شروع کر دیں گے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اچھی نیت سے تنکے اکٹھے کریں گے تو گھونسلہ بن جائے گا، اور بری نیت سے اکٹھے کیے ہوئے تنکے جھاڑو بن جائیں گے۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل اس کی اجلی صبح کی طرح پرسکون ہوتے ہیں۔ مقصد اچھا، نیت اچھا انجام۔ کیسے انجام برا ہو سکتا ہے اگر نیت اچھی ہو؟ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو کوئی گھر بیٹھے بھی رب کو پا لیتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ آج دین کی سربلندی اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور اگر اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا تو یقیناً اللہ پاک سے بہترین نیت دیکھنے والا کوئی نہیں۔ بات نیت کی صرف ہے، ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ نیک نیتی کی وجہ سے کام نیک، اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ لوگ ہماری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، مگر میرے اللہ پاک میری نیت جانتے ہیں۔ مجھے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظر بدلتی ہے۔ محبت اور عبادت میں نیت ہمیشہ صاف رکھیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے، اس شخص کی تقدیر بدل جاتی ہے جس شخص کی نیت میں فطور نہ ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس کی نیت ہے، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پلیز اپنی نیتوں کو صاف اچھی کر لیں، پھر میرے اللہ پاک دیکھنا تمہارے ہر عمل کو کیسے خوبصورت بنا دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے، بہت سے نے ہجرت کی، کچھ ان میں سے رہ گئے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے بھی ہجرت نہیں کی، لیکن وہ صحابی تھے، وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت نے یہ شرط لگا دی کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ تو اس امید پر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی، اور اس نے ہجرت کی عورت حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نیت کی،
اسے عورت تو مل گئی لیکن ثواب نہیں ملا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اس میں کچھ دینی مسائل بھی ہیں۔ نماز میں بھی نیت ضروری ہے، روزے میں بھی نیت ضروری ہے، حج میں بھی نیت ضروری ہے، جتنی عبادات ہیں ان سب میں نیت ضروری ہے۔ اچھی نیت کریں گے تو اجر ملے گا، اور وضو میں بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ کوئی عمل درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز میں بھی نیت ضروری ہے کہ نماز بھی بغیر نیت کے پڑھ تو لے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ نماز اس لیے نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، اور جب تک اس میں باقاعدہ نیت نہیں کریں گے تو نیت اٹھک بیٹھک ہے، وہ آپ کی نماز بنتی ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ کے اس عمل کی عبادت سے ممتاز کرے۔ مطلب اگر ایک انسان ویسے بھی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ویسے کھڑا ہے یا نماز کے لیے کھڑا ہے؟ تو نیت ہی ایک ایسا عمل ہے جو جدا کرے گا اس کو یہ نماز والے قیام سے۔ اور کئی دفعہ ویسے ہی جھک جاتے ہیں چیز اٹھانے کے لیے، تو نیت ہی سے پتہ چلے گا کہ اس طرح کا جھکنا عبادت ہے یا نماز کا جھکنا ہے۔ اس لیے نماز میں بھی نیت ضروری ہے، روزے میں بھی نیت ضروری ہے۔ آپ صبح صبح ویسے بھی کھاتے ہیں اور سحری میں جب کھائیں گے تو نیت ضروری ہے روزے میں بھی۔ اور یہ جو میں بھوکا پیاسا ہوں ویسے نہیں ہوں، روزے کی نیت سے ہوں، تو جہاں نیت کے بغیر فرق ممکن نہیں تو وہاں نیت ضروری ہے۔ حج کرنا انسان ویسے بھی تو جا رہا ہوتا ہے، اپنے اس عمل کو عبادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے۔ عمل جب اچھا ہے تو اس میں بری نیت نہیں ہے، تو وہی اچھی نیت سمجھی جائے گی، کیونکہ عمل نیک ہے اس لیے نیت اچھی ہی ہوگی۔ اور اگر نماز دکھاوے کی پڑھی جائے کہ کسی لالچ میں کوئی دیکھے اور مجھے ہدیہ ودیہ دے، تو اس صورت میں آپ کی نیت خالص نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل پر ثواب جب ملتا ہے جب آپ نیت درست کریں گے، پر ثواب جب ملے گا جب آپ نیت درست کرو گے۔ اگر آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس صدقے پر اجر ملے گا، اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اجر ملے گا، اگر نیت نہیں کرتا تو اجر نہیں ملے گا۔ نیک عمل کو کرتے ہوئے اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، اور بے انتہا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ مسجد آتے ہیں کہ میں مسجد میں جاؤں گا، ثواب ملے گا۔ آپ یہ بھی نیت کریں کہ میں دین کی بات سنوں گا، ثواب ملے گا۔ آپ یہ نیت کریں کہ اللہ پاک کی زیارت کرنے جا رہی ہوں، الگ ثواب ملے گا۔ اگر یہ نیت کریں گے کہ راستے میں کوئی عام انسان مسلمان مل گیا تو اس کی خیر خیریت معلوم کروں گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ مسجد سے باہر نکلیں اور یہ نیت کریں کہ راستے میں ہر چلتے ہوئے کو سلام کروں گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ کوئی چیز گھر میں خرید کر جا رہے ہیں، آپ صلہ رحمی کی نیت سے کریں گے تو آپ کو بھی اس نیت کا اجر ملے گا۔ تو ثواب جب ہی ملتا ہے جب آپ اچھی نیت کرتے ہو، تو عمل کیسا بھی ہو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو میرا رب ہمیں ہماری نیک نیتوں کے صدقے ہم پر رحم فرمائے، ہم پر رحم والی نظر رکھے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خالص نیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل گرو کرے گا، تو آپ کی سپورٹ ضروری ہے۔ اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے سبسکرائب کریں۔